Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن حکیم کی کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ کتاب زبردست اور رحم کرنے والی ذات کی طرف سے نازل ہوئی ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کے ڈرایا نہیں گیا، اسی لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بات بالکل ثابت ہو چکی ہے ان کے اکثر لوگوں پر، اسی لیے وہ نہیں مانیں گے، یعنی ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ فاطر مکمل ہو چکی ہے، جس کے آخری آیات میں منکروں کے انجام کا ذکر تھا، حالانکہ وہ ہم سے زیادہ کہیں طاقتور تھے۔ پھر اللہ کی قدرت کا ذکر ہوا کہ اس کو زمین و آسمان میں کوئی چیز بے بس نہیں کر سکتی ہے، وہ علیم قدیر ہے۔ اگر وہ گرفت کرنا چاہے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے تو پھر دنیا میں کوئی بھی مخلوق باقی نہ رہے، کوئی بھی چلنے پھرنے والی مخلوق زندہ نہ رہے۔ بس معاملہ ہے کہ اللہ نے آخرت پر محیط کر دیا ہے، وقت مقررہ متعین رکھ دیا ہے۔ اس وقت مقررہ کے آنے کے بعد پھر نہ کوئی چیز چلتی ہے نہ ہلتی ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو بہت اچھی طرح سے سمجھ رہا ہے اور جان رہا ہے۔ تو گیا کہ کافروں کے انجام اور اللہ کی قدرت کے ذکر کے ساتھ اس آیت کا تتمہ ہوا۔ اب اگلی سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو گرچہ ضعیف ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے یہاں کسی شخص کا انتقال ہو رہا ہو، قریب المرگ ہے، یعنی موت کے بالکل قریب وہ پہنچ چکا ہے، تو اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تاکہ موت میں آسانی ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بہرحال اس طرز کی جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ صحیح درجے تک نہیں پہنچتی ہیں، وہ ضعیف کہلاتی ہیں۔ لیکن بہرحال فضائل میں جہاں پر مناقب کی بات آ جائے، فضائل کی بات آ جائے، عظمت کی بات آ جائے، تو ضعیف حدیثوں کا استدلال بھی صحیح ہوتا ہے، وہاں پر اسے غلط نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، جہاں پر اصول اور ضابطے کی بات آتی ہے، فرض اور واجب کی بات آتی ہے، یا اس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث موجود ہو تب بات آتی ہے، تب پھر ضعیف حدیث چھوڑ کر صحیح حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ اور اگر صحیح حدیث اس جگہ پر موجود نہیں ہے تو اس جگہ پر ضعیف حدیث بھی لی جاتی ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی بالکل صحیح ہوتا ہے۔ اس کا نام سورہ یاسین ہے۔ یاسین، اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یا انیس سے بنا ہے،
یا ان سین سے بنا ہے۔ تو یا کے بعد جو الف نون ہے ان، اسے ختم کر دیا، یا باقی رکھا اور سین باقی رکھا، تو یہ یاسین ہو گیا، جس کے معنی ہے اے انسان، اے آدمی۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے اے انسان کہہ کر۔ دوسرے یہ کہ اس کے نام بہت سے ہیں، جیسے اس کا ایک بہت عمومی نام ہے، سبھی جانتے ہیں سورہ یاسین، اس طرح اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں اس سورہ کے۔ اس کا ایک نام ہے معمہ۔ معمہ کے معنی آتے ہیں دشواری، پیچیدگی، مصیبت، ہے نا، کہتے ہیں معمہ حل نہیں ہو رہا، یہ پریشانی حل نہیں ہو رہی، تو اس کا ایک نام معمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس سورے کو کسی مصیبت اور پریشانی میں پڑتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی عطا کرتے ہیں، دونوں جگہ کی مصیبت اس کی دور ہوگی انشاءاللہ۔ اس کا ایک نام دافعہ ہے۔ دافعہ کا مطلب دور کر دینے والی چیز، ختم کر دینے والی چیز، ہٹا دینے والی چیز۔ تو جو مصیبت اور پریشانی آتی ہے اس کو یہ سورہ کیا کرتی ہے، پڑھنے والے کو دور کرا دیتی ہے، اس سے مصیبت کو ہٹا دیتی ہے۔ اس کا ایک نام قاضیہ بھی ہے، یعنی ضرورت پوری کرنے والی سورہ۔ اگر کوئی ضرورت مند اس سورہ کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کی ضرورت بھی پوری فرما دے گا انشاءاللہ۔ ایسی بہت سے اور نام ہیں، انہی میں سے ایک سورہ یاسین بھی اس کا نام ہے، جس کا مطلب یہی کہ وہ ہے۔ لیکن عمومی طور پر مفسرین نے لفظ یاسین کے بارے میں فرمایا کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کا مطلب وہ لفظ جو الگ الگ کر کے پڑھا جائے، یعنی مل کر آ جائے، اس کے باوجود بھی اس کو کیا کیا جائے، الگ الگ کر کے پڑھا جائے۔ جیسے یاسین، تو اب یا الگ ہے، سین الگ ہے، اس کو الگ الگ کر کے پڑھا جا رہا ہے۔ جیسے اور بھی بہت سے الف لام میم را، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح جیسے تمام حروف مقطعات ہیں جو 14 کی تعداد میں تقریباً ہے، تو اسی طرح ان میں سے ایک لفظ یہ بھی ہے جس کا مطلب صحیح معنوں میں صرف اللہ کو معلوم ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایک قبیلہ تھا جو بنو الطی کے نام سے جانا جاتا تھا، ان کے ہاں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا یاسین، اور ان کے ہاں جب یہ لفظ استعمال ہوتا تھا تو اس کے معنی ہی یہی ہوتے تھے کہ یا رجلو یا انسانو، اے آدمی، اے فلاں۔ جیسے ہم بھی کسی شخص کو پکارتے ہیں اور اننون پرسن ہو تو نام سے تو پکار نہیں سکتے کیونکہ نام معلوم نہیں ہے، اب بے ادبی کے ساتھ بھی نہیں پکار سکتے، سمجھ رہے نہیں؟ تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی خوبصورت سا لفظ ہمیں استعمال کرتے ہیں، بڑا ہے چچا میاں، چھوٹا ہے بیٹا وغیرہ وغیرہ، تو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہے کسی کو بھی استعمال کرنا ہوتا تھا تو یاسین، ارے فلاں، تو ان کے ہاں گویا کہ اس کے معنی یاسین کے اے انسان۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے یاسین کہہ کر اللہ کے نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، اے شخص، اے نبی، اے انسان۔ تو جو مفہوم عام تھا اسی لفظ میں اللہ نے استعمال کیا۔ قرآن جو ہے یہ جو نازل ہوا ہے یہ 7 قرأت کے ساتھ نازل ہوا ہے، جس کو سبع قرأت کہا جاتا ہے، 7 قراء کے اس میں۔ تو وہ اسی طرح ہے کہ کہیں کسی کا لفظ لیا، کہیں کا لفظ لیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح مختلف قوموں میں مختلف الفاظ بولے جاتے تھے تو اللہ رب العزت نے وہی لفظ استعمال کیا۔ جیسے مثال کے طور پر اسحاق ہے، ابراہیم ہے نا، اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ قرآن کے عربی الفاظ نہیں ہیں، یہ عربی الفاظ نہیں ہیں، یہ عبرانی زبان کے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو تورات یا جو اس طرح دوسری زبانوں میں رہے ہوں، تو وہ جو زبان میں الفاظ استعمال ہوا کرتے تھے اللہ نے وہی لفظ یہاں پہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور اس طرح بہت سے الفاظ استعمال کیے ہیں
تو عربی نہ ہو کر بھی عربی میں آ گئے. تو اسی طرح بنو طے کی زبان میں یاسین کا مطلب اے انسان ہوتا تھا، تو اللہ رب العزت نے یاسین کہہ کر سورہ یاسین نازل فرما دی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کی جو حکمت پر مبنی ہے، قرآن کریم کی ہر آیت حکمت پر مبنی ہے. اللہ نے قسم کھائی ہے کہ قرآن کریم کی قسم، اس حکمت والی کتاب کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ رسول ہیں. اس کی وجہ کیا ہوئی کہ کفار اور مشرکین یہ کہتے تھے کہ قرآن میں ایک جگہ آیت آئی ہے کہ لست مرسلا، آپ تو رسول ہو ہی نہیں، آپ نبی ہے ہی نہیں، کس نے آپ کو نبی بنا دیا؟ تو اللہ رب العزت نے آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت جو ہے اپنی کتاب کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے، جو آپ کے لیے ایک عظمت کی دلیل ہے. کسی نبی کے لیے قسم نہیں کھائی گئی، لیکن اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قسم کھا کر کہہ رہا ہے انک لمن المرسلین، آپ رسول ہیں. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں اللہ، میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ آپ رسول ہیں. اللہ رب العزت فرما رہا ہے. تو اپنے حبیب کے لیے اللہ نے قسم کھا کر کہا کہ آپ رسول ہیں. اب یہ کافروں کے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مثال کے طور پر ہمارے یہاں جو بھی وزیر اعظم بن جائے، بہرحال وہ وزیر اعظم ہے، چاہے اس کو آپ اچھی نگاہ سے دیکھیں، چاہے اس کو آپ بری نگاہ سے بنیں. جو راشٹرپتی بن جائے، چاہے وہ اعلیٰ ذات کا ہو چاہے وہ ادنا ذات کا ہو، وہ راشٹرپتی ہو گیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کہیں گے ہم وزیر اعظم مانتے ہی نہیں، ہم راشٹرپتی اس کو مانتے ہی نہیں. مانو نہ مانو، وہ راشٹرپتی ہے، وہ وزیر اعظم ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مانے یا نہ مانے، ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے، آپ رسول ہیں. انکار نہیں کیا جا سکتا، انکار کرنے والے خود غلط ہیں. تو اللہ نے آپ کے لیے قسم کھا کر فرمایا کہ آپ رسول ہیں. پھر یہ بھی فرمایا کہ آپ سیدھے راستے پر قائم ہیں، صحیح راستے پر قائم ہیں. یہ نہیں کہ آپ گمراہی کے راستے پر ہیں، بلکہ آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں. اور راستہ وہ جو اللہ نے دکھا دیا ہے، یعنی قرآن کریم کا راستہ، اور وہ راستہ جو اللہ نے آپ کے اوپر نازل فرمایا یعنی حدیث، وہ پورا راستہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سیدھے راستے پر رہے، کبھی آپ کے اوپر گمراہی کا شائبہ تک نہیں آیا. یعنی کہیں سے بھی اگر یہ گنجائش ہو، شک ہو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گمراہ ہو، شائبہ تک نہیں آیا کہ آپ کے اوپر گمراہی ہو. اللہ رب العزت نے ہر برائی سے آپ کو محفوظ رکھا ہے، بچپن میں بھی محفوظ رکھا. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں میلے کے لیے جا رہے تھے، بچپن کا چھوٹا سا واقعہ، بچپن بالکل چھوٹے بچے تھے کہ آپ جا رہے تھے کہ سوچا کہ ہم میلے کی طرف جائیں. اللہ نے ایسی نیند طاری کی کہ میلہ والا سب ختم ہو گیا، آپ کی نیند پوری ہو گئی. جب اٹھے تو سب ختم ہو چکا تھا. اللہ نے محفوظ رکھا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کیا، محفوظ رکھا. اور ایسا بھی ایک واقعہ ہے کہ جس وقت کعبہ بن رہا تھا، آپ چھوٹے سے تھے، تو آبا و اجداد آپ کے بنا رہے تھے، تو آپ بھی جو ہے اپنے ازار وغیرہ جو بھی پہنے ہوئے تھے، آپ وہ کر کے پتھر اٹھا رہے تھے. تو دادا حضور وغیرہ نے، آبا و اجداد نے سوچا کہ چھوٹا بچہ ہے، پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہا ہے، اس کا کندھا درد کرے گا. انہوں نے سوچا کہ آپ کے ازار اتار کے کندھے پر ڈال دیں. سمجھ رہے نہیں؟ تو اللہ بہتر جانے کیسی روایت ہے، کہتا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے. تو لوگ کہا نہیں بھائی، نہیں پاجامہ ان کے ازار نہیں اتارا جائے گا، ایسے ہی رہیں گے. اللہ نے محفوظ رکھا وغیرہ وغیرہ. ہر عیب سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ دائی حلیمہ جو تھیں، جو آپ کی رضائی ماں تھیں، جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، جب وہ آپ کو دودھ پلا رہی تھی، آپ چھوٹے سے تھے، تو اس وقت بھی آپ جب دودھ پیتے تھے تو پورا دودھ نہیں پیتے تھے. حالانکہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو کیا معلوم، اس کو تو ماں دودھ پلا رہی، جب تک اس کا پیٹ نہیں بھر جائے گا بچہ منہ نہیں ہٹائے گا، جب پیٹ بھر جائے گا تبھی منہ ہٹائے گا. لیکن آپ جو ہے پورا دودھ نہیں پیتے تھے، بھائی کا حصہ چھوڑ دیتے تھے. وہ ناسمجھی کی جو عمر ہوتی ہے، وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے آپ کو تمام قسم سے بالکل عیب سے پاک رکھا. یعنی اس وقت بھی یہ نہیں کہا جا سکتا، اس عمر میں، دودھ پیتے کی عمر میں، کہ آپ نے اپنے بھائی کا حق مار لیا، بہن کا حق مار لیا.
جو کہ ناسمجھی کی عمر ہوتی ہے، وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے آپ کو محفوظ رکھا فطری طور پر، آپ بالکل بے خطا معصوم بے عیب ہیں۔ اللہ پھر قسم کھا کہ اگر آپ رسول ہیں، اس لیے فرمایا کہ تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے آباء اجداد کو نہیں ڈرایا گیا۔ بھئی یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ نذیر کا مطلب نبی، قوم کو جو برائی پر آمادہ ہے، کر رہی ہے، برائی میں ملوث ہے، گندگیوں میں ملوث ہے، شرک و کفر میں ڈوبی ہوئی ہے، اس کو ڈرائے، اس کو نذیر کہا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نذیر بنا کر بھیجے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے، اس لیے آپ کو نذیرا بشیرا و نذیرا کہا گیا، اس لیے آپ کو کہا گیا لتنذر قوما، آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ کہیں پر کہا گیا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ڈرانے والا آپ کو بنا کر بھیجا گیا، تو جن کے پاس بھیجا گیا اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس ڈرانے والا نہیں آیا۔ اور ایک طرف قرآن کریم میں یہ بھی کہا گیا کہ لکل قوم ہاد، ہر قوم میں ایک رہبر آیا ہے۔ اور یہاں کہہ رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آئے، جن کے آباء اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، اس کا کیا مطلب؟ ڈرانے والے تھے، لیکن نبوت کا جو زمانہ تھا ان کے یہاں وہ بڑا لمبا، بڑا طویل ہو چکا تھا۔ دیکھیے وجہ کیا تھی کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء بھیجے، ٹھیک ہے نا، بہت سے انبیاء بھیجے، تقریباً جن کی 1,00,000 کی تعداد تقریباً بتائی جاتی ہے جو بنی اسرائیل میں بھیجے گئے۔ تو بنی اسرائیل میں کثرت سے انبیاء آئے، زبور بنی اسرائیلیوں میں آئی، نازل ہوئی، تورات بنی اسرائیل میں نازل ہوئی، انجیل بنی اسرائیل میں نازل ہوئی۔ اور اللہ رب العزت جب ایک کتاب نازل فرماتا ہے تو دوسری کتاب کے آنے تک اس کتاب کی تعلیم کو عام رکھتا ہے۔ ہاں، جب جس نبی پر، جس رسول پر کتاب نازل کی گئی، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت دوسرے نبی کو بھیجتا ہے جو اس کی تعلیم کو وہ عام کرتے رہتے ہیں، ان کو نبوت سے سرفراز کرتا ہے۔ جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، حضرت ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ نبی بنا دیے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی تعلیم حضرت ہارون علیہ السلام بھی دیتے رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی تورات تقریباً 150 سال تک چلتی رہی، 150 سال کہہ رہا ہوں، 1,500 سال، 1,500 سال تک یہ شریعت قائم رہی موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور اس میں جتنے انبیاء علیہ السلام آتے رہے وہ سب تورات کی تعلیم دیتے رہے۔ پھر انہی میں اللہ رب العزت نے انجیل نازل فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہو گئی تو اب کیا بولتے ہیں کہ تورات کی جو شریعت تھی، تورات کی جو تعلیم تھی وہ منسوخ ہو گئی، اب وہ ختم ہو گئی۔ اب کون سی شریعت چلی؟ کیا کون سی؟ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو یہ بھی بنی اسرائیل میں تھے، تو اب یہ بڑی کتاب ہو گئی۔ یہودی بھی انتظار میں تھے اللہ ایک نبی آئے گا، عیسائی بھی مطلب انتظار کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا انہوں نے انکار کر دیا، لہذا وہ یہودی جو ہے اب وہ کفر میں چلے گئے۔ اب جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانی یہودیوں میں سے، وہ صحیح معنوں میں اس وقت کے مسلمان تھے، اسلام پر قائم تھے، وہ عیسائی مذہب کہلایا۔ اب وہی عیسائی کہلانے لگے۔ یہودی جو تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا ان بنی اسرائیل میں سے، وہی کیا کہلانے لگے؟ عیسائی کہلانے لگے۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چلتی رہی، تو ادھر ایک شریعت مستقل چلتی رہی جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے، جو ان کے والد یعقوب علیہ السلام تھے، تو یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے ہو گئے، کیا بولتے ہیں کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام ادھر فلسطین وغیرہ جو ایریا ہے، پورا شام فلسطین پورا ایریا، ادھر وہ نبی رہے، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی بنے، ان کے 12 بیٹے ہوئے، ان میں یوسف علیہ السلام نبی بنے،
اسی طرح وہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، سلیمان علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے، وغیرہ وغیرہ، سارے لوگ ایسے سلسلہ چلتا رہا، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام تک وہاں تک پہنچے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جو تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر مکہ آ گئے۔ مکے میں کوئی آبادی نہیں تھی، مکے میں کوئی آبادی نہیں تھی، لہذا جب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے قیام کیا کعبے کے پاس جہاں پر زمزم نکل رہا ہے اس کے پاس، جب انہوں نے پہاڑ کے دامن میں اختیار کے لیے خیمہ لگایا، رہنے لگے، تو اللہ رب العزت کو حکم ہوا کہ بچوں کو چھوڑ کر چلے جائے۔ وہ چلے گئے، ماں اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں پر قائم رہی، یعنی حضرت ہاجرہ جو ہیں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر قائم رہی۔ پیاس لگی تو اللہ نے زمزم جاری کر دیا۔ جب وہاں سے کوئی قافلہ گزرا، تو چونکہ ریگستان تھا وہاں پر کوئی رکتا ہی نہیں تھا، جب وہاں سے قافلہ گزرا تو قافلہ گزرتے ہوئے اس جگہ رکتا تھا جہاں پر پانی موجود ہو، تاکہ ان کو پانی وغیرہ کی قلت دور ہو جائے۔ تو ایک قبیلہ جرہم کے نام سے وہاں پر گزرا، تو دیکھا کہ یہاں پر پانی ہے اور مسلسل پانی بہہ رہا ہے اور وہ کم نہیں ہو رہا ہے، تو انہوں نے وہیں پر قیام کر لیا، وہیں پر انہوں نے قیام کر لیا۔ جب انہوں نے قیام کر لیا تو ان کی اب آبادی بڑھتی چلی گئی۔ اسماعیل علیہ السلام وہاں پر موجود، اللہ نے ان کو نبوت سے نواز دیا، تو وہاں پر جو قوم آئی ان کے پاس اسماعیل علیہ السلام موجود تھے، نبی بن کر موجود تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تھے ہی، وہ تو چلے گئے، لیکن ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ان کو بھی اللہ نے نبوت سے نوازا، تو وہ نبی موجود تھے۔ جو قبیلہ جرہم وہاں پر آیا، اس کے بعد دیگر جب قبائل وہاں پر آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تعلیم عام کرتے رہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنایا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے صحیفہ نازل کیا تھا، کتاب نازل کی تھی۔ سورہ اعلیٰ جو ہے 30ویں پارے میں کہا گیا ہے نا، فی صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے میں، جو پورے سلسلہ چلا رہا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی وہ عربوں میں رائج تھی، لیکن بہرحال ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا، اب وہ کتنا عرصہ گزر چکا ہے اب اندازہ کیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1500 سال کا فرق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 500-600 سال کا فرق، 2000 سال کا فرق یہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1000-1500 سال کا فرق رہا، نہیں 1000 سال کا فرق، تو یہ 3000 سال ہو گیا۔ اس طرح کر کے کہہ لیجئے کہ وہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام اور امت محمدیہ کے درمیان جو وقفہ ہے وہ تقریباً 3500 سال کا ہے، کیونکہ 2000 سال وہی ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1500 سال، 500 سال عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، 2000 سال وہ ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے 1500 سال ہو گئے، تو 3500 سال ہو گئے۔ تو گویا کہ فرعون کی لاش 3500 سال پہلے کی، اس کے پہلے کہ ابراہیم علیہ السلام ہے وہ تقریباً 1000 سال کا فرق ہوگا، جو بھی ہو۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، ان کو ڈرائیے جن کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو ڈرایا گیا تھا، لیکن وہ اسماعیل علیہ السلام کا عرصہ تھا، زمانہ تھا، وہ تھا، اس کے بعد وہی شریعت ان کے یہاں لاگو رہی۔ ادھر جب بنی اسرائیل میں تورات نازل ہوئی، بنی اسرائیل میں جب انجیل نازل ہوئی، تو ادھر سے بھی وہ شریعت دھیرے دھیرے یہاں پر ان کے یہاں پہنچی۔ لہذا یہاں پر مکے میں بھی مدینے میں بھی کہہ لیجئے، مدینے میں تو عام بات تھی کہ یہودی اور عیسائی دونوں تھے، اور مکے میں بھی موجود تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو چچیرے بھائی تھے وہ تورات کے بھی عالم تھے، وہ انجیل کے بھی عالم تھے، ورقہ بن نوفل، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم سے بھی آشنا تھے۔ تو اس وقت توحید ان کے یہاں عام تھی، لیکن وہ عام طور سے جو عمومی طور پر جس مذہب پر تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بڑا لمبا وقفہ ہو گیا۔ تو بہرحال آبا و اجداد میں ان کے نبی آئے، وہ شریعت چلتی رہی، لیکن بہرحال نسل در نسل یہ جو سلسلہ چلتا رہا، تو ان کے درمیان ابھی کوئی نبی تو تھا نہیں، بس صرف شریعت چل رہی تھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جن کو ڈرانے والا نہیں آیا،
اس لیے فرمایا. حالانکہ کتاب اور شریعت ان کے یہاں موجود تھی. حج بھی ویسے کرتے تھے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، بالکل وہی حج تھا جو کیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے تھوڑا اس میں گڑبڑ سڑبڑ کر دیا کہ ہم جو ہے احرام باندھ کے کیسے کریں، ہم تو ناپاک ہیں اور ہمارے کپڑے ناپاک ہیں، ہم ناپاک چیز پہن کر کیسے طواف کریں گے، اس لیے ہم ننگ دھڑنگ کریں گے. تو بہت سی چیزیں انہوں نے داخل کر دی اپنے اس میں. لیکن بہرحال وہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر قائم تھے. اب ان میں جو مشرک ہو گئے، جو کفر ہو گئے، کفر میں پہنچ گئے، جنہوں نے بت پرستی شروع کر دی وہ واقعتاً کفر اور شرک میں پہنچ گئے اور کعبے میں بت رکھ دیے گئے. پھر اس طرح وہ بت پرستی اور شرک میں قائم پڑ گئے. لیکن بہرحال شریعت موجود تھی، مانے یا نہ مانے. تو اللہ نے یہ جو بیچ میں لوگ تھے جن کے آباء و اجداد میں نبی آئے تھے اور کتاب موجود تھی، شریعت موجود تھی، ان کو فرمایا کہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اس لیے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہم نے کہا کہ جا کے ڈراؤ تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پھر بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کے اوپر عذاب ثابت کیا جا چکا ہے کہ اب ان کو عذاب دیا ہی جائے گا. آپ ان کو کہو یا نہ کہو وہ مانیں گے نہیں. لیکن بہرحال آپ اپنی حجت قائم کر دیجئے تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بن کر آئے، رسول بن کر آئے، ڈرانے والے بن کر آئے، ہمارے پاس نہیں آئے. تو آپ ابو لہب کے پاس بھی جا رہے ہیں، ابو جہل کے پاس بھی جا رہے ہیں، امیہ بن خلف کے پاس بھی جا رہے ہیں، ولید بن مغیرہ کے پاس بھی جا رہے ہیں، سرداران قریش کے پاس بھی جا رہے ہیں، اپنے چچا کے پاس بھی جا رہے ہیں، فلاں کے پاس بھی جا رہے ہیں. سب کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے. ایک ایک آدمی کو آپ نے دعوت دی تاکہ وہ ڈر جائے. جن کو ڈرنا تھا وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جن کو نہیں ڈرنا تھا انہوں نے انکار کر دیا، ان کے اوپر عذاب ثابت ہو گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت بھی کیا ہو گئی؟ تمام ہو گئی کہ آپ نبی بن کر آئے، آپ ان کے پاس پہنچے اور پیغام پہنچا دیا، مانے یا نہ مانے. اب وہی پیغام ہم تک آیا ہے، وہ کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی ہم تک پہنچ چکی ہے. اس لیے اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھیں، اللہ پر بھی ایمان رکھیں، اس کتاب پر بھی ایمان رکھیں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں جیسے اس میں حکم دیا گیا ہے. تب ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت تک اب آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا. یہی شریعت رہے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کتاب پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.